حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ سیریس نہیں، احتجاج بھی ہوگا، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ میرا سوال یہ ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ بالکل ایسے چل سکتی ہیں جیسے دریا کے یا ندی کے کنارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے۔ یہ کیا بات، جیسے عدالت میں مخالف فریق دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بلکہ ایک زمانے میں جب ہمارے لوگوں کے اندر اخلاقیات کا لیول کچھ اور تھا، ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، آج سے 60 سال پہلے کی، تو دو لوگوں کے درمیان مقدمے بازی ہوئی، تو ان میں سے ایک یہ سچا واقعہ ہے، جب خاندانی لوگ ہوتے تھے، ان میں سے ایک کے پاس گاڑی نہیں تھی، دوسرے کے پاس تھی، وہ اس کے گھر جایا کرتا تھا کہ یار جلدی نکل، عدالت کا ٹائم ہو جائے گا، پھر تیرے خلاف نہ۔ اندازہ لگاؤ اتنی گریس تھی لوگوں میں کہ یار میرے ساتھ والے بلاک میں رہتا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ بسوں پہ لیٹ ہو جائے گی، اور اب ویسے لیٹ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ٹائم ہو گیا چلا۔ پورے ماڈل ٹاؤن میں مدتوں یہ واقعہ مشہور رہا، تو چلتا ہے۔ کس کس بینک کس چیز کا نام ہے، چمی چمی ٹھا ٹھا اس کا وہ ہوتا ہے۔ گھروں میں کیا ہوتا ہے، سارا کچھ چلتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، رچرڈ دی لائن ہارٹ، ان کے درمیان، لیکن یہ بڑے لوگوں کے درمیان ہے، شودوں اور چھچھروں کے درمیان جو ہے نا، وہ پھر معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ادروائز ٹھیک ہے احتجاج بھی، لیکن فائنل احتجاج سے پہلے یہ کام آپ کر لیں، آپ اپنی تیاری کرو، اپنی تیاری کرتے رہیں۔ اگر آپ کے درمیان معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے فار دا سیک آف دس کنٹری، کسی کو اپنی ذاتی انا اور لالچ اور ہوس اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ میرٹ پہ دیکھ لیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں۔ اور باقی جو ذرائع کہتے ہیں اور یہ کون کیا کہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے نہ کبھی اس سے دلچسپی رہی ہے مریم، نہ اب ہے۔ میں زندگی میں نہ کبھی رپورٹر رہا ہوں، نہ میں کبھی کسی کا مخبر رہا ہوں، میں تو ملتا جلتا نہیں ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ میرے پہ صحافی ہونے کی امی تہمت ہی ہے۔ صحافی صرف وہ ہوتا ہے جس نے نیوز روم میں راتیں جاگی ہوں اور بطور رپورٹر اس نے سڑکوں پہ دھکے کھائے ہوں، جان ماری ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہہ دیتے ہیں لوگ، میں چپ کر جاتا ہوں، چونکہ اعزاز کی بات ہے صحافی ہونا، کوئی تانا تو نہیں ہے، میں نے کبھی کانٹرڈکٹ نہیں کیا۔ تو بہرحال بالکل نارمل بات ہے میرے نزدیک، یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان بھی، فرسٹ ورلڈ وار کے درمیان بھی جو متصادم لوگ تھے یا قومیں تھیں یا ملک تھے، ان کے درمیان رابطے بھی رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ ویسے حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق وفاقی پولیس کا مظاہرین پر مرچوں والا پانی پھینکنے کا پلان ہے۔ بڑا خوبصورت پلان ہے بھائی، چاٹ مکمل ہو جائے گی۔ عوام کو زخم دیتے رہے پہلے، پھر اب تک یہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، کبھی شوشے چھوڑتے ہیں، اکانومی یوں ہو گئی، فلانی یوں ہو گئی، اخبار میں پڑھتا ہوں کچھ اور۔ میرے نزدیک مہنگائی یا معاشی صورتحال اس وقت سنبھلے گی جب عوام سکھ کا سانس لیں گے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پاویں تتے توے تے بیٹھ کے کوئی یہ اسٹیٹمنٹ دبے، وہ میں نہیں مانتا۔ اچھا، عوام کے زخموں پہ پہلے نمک چھڑکا، اب ماشاءاللہ اس میں یہ مرچیں بھی شامل کر لیں تو عوام کی ہڈیوں بوٹیوں کی جو چاٹ ہے وہ ذرا زیادہ مکمل ہو جائے گی، زیادہ لذیذ ہو جائے گی۔ اس لیے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، زخموں پہ نمک کے بعد اگر تھوڑی سی مرچیں بھی ایڈ ہو جائیں تو مسالہ پورا ہو جائے گا۔ اکیلا نمک کافی نہیں ہوتا عمدہ چاٹ کے لیے۔ جی ویسے حسن صاحب، بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، شاید احتجاج کی فائنل کال کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن یاد رکھنا زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے پردے کے پیچھے ہی ہوتا ہے، اور پردے کے پیچھے ہی ہو تو بہتر ہے، ورنہ اس کے بارے میں اور طرح کے لفظ اور اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں نا، جنہوں نے دکانیں کھولی بھی ہوتی ہیں، روحانیات کے کھوکھے لگائے ہوتے ہیں، یہ بہت دکھاوے کرتے ہیں۔ آپ کو بے شمار لوگ زندگی میں ایسے ملیں گے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کبھی نماز ہی نہیں ادا کرتے۔ ایک بادشاہ تھا سب کانٹیننٹ کی تاریخ کا، جو فوت ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا میری نماز جنازہ کوئی امامت ایسا کرے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، عام ہے، آپ کو بھی شاید پتا ہو۔ تو جب کوئی آگے نہیں آیا تو سلطان آگے آ گیا، پیپل were shocked۔
تو یہ پردے کے پیچھے ہی ہونا چاہیے. بہت کچھ ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے ہی ہوتا ہے, چوک میں نہیں ہوتا. اور کال کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہو, فائنل کال کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے. اس کی وجہ ہے یہ پہلے کیا ہوا تھا. ایک چیز دیکھو, میں ہتھوڑا پکڑ کے پوری قوت سے اگر یہ میز توڑنا چاہوں اور وہ 20ویں 30ویں 40ویں چوٹ پہ ٹوٹے تو میں تو احمق ہوں اگر میں سمجھوں گا کہ یہ 40ویں نہیں. اس کے پیچھے جو 39 جو میں نے بار ہٹ کیا تھا اس کو, ان کا رول ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. پہلے کیا ہوا تھا, بالکل ضروری ہے اب بھی کچھ نہ ہو. بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی لوگوں کے, 25 سال بعد پھر ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے, وہ پردے کے پیچھے دیکھو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. پردہ ضروری بھی ہے. ہم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. کہاں لکھا ہوا ہے یہ آئین میں لکھا ہے کہ عوام کو عزت دو اور فلانا ووٹ کو؟ یہ تو ٹوپی ڈرامے ہیں نا سارے. تو اس لیے ٹھیک ہے یہ نوبت نہ آئے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے کو بڑی توپ چل جائے گی. چلے نہ چلے, لیکن ایسی ہر سٹرائک کے ساتھ ملک کمزور ہو رہا ہے. ویری ٹرو. اس کا امیج برباد ویسے نہیں رہ گیا. امیج ہمارا کون سا ہونا ہے, میں تو بکواس کر رہا ہوں. بھکاریوں اور قرضوں کے حوالے سے پہچانے جانے والے ملک کا کیا پہلے کون سا بھرم ہے. لیکن اگر کوئی ماڑا موٹا رہ گیا وہ بھی تباہ ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, امیج مزید خراب ہوتا ہے. کوئی قیامت آئے نہ آئے, چھوٹی موٹی قیامت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. حضرت پیپلز پارٹی کی شادیہ مری نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حکومت اور مظاہرین کو دونوں کو انتہائی لیول تک نہیں آنا چاہیے. بہت سینسیبل بات کی ہے. ہمارا عام سیاستدان جو ہے شادیہ مری نے بہت بنیادی بالغانہ ہوش مندانہ بات کی ہے. ہر محب وطن پاکستانی, جس میں عقل چاہے میرے جتنی تھوڑی ہو, وہ یہی چاہے گا. کانفرنٹریشن بیسیکلی کیا ہے؟ پاکستانی ورسز پاکستانی. یار خدا کا خوف کرو, میرے دونوں بازو آپس میں لڑ پڑے. ادھر میرے ہاتھ میں چھری ہو, ادھر میرے ہاتھ میں چھرا ہو. کیا ہے؟ بس کرو یار. ملک کا سوچو, بہت برا حال ہے یار. 77 سال کے بعد بھی ہم بہت ذلت آمیز, بہت غیر معیاری زندگی ہمارے عوام کو. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تم اپنی نسلیں اجاڑ رہے ہو, تم اپنا مستقبل برباد کر رہے ہو. یاد رکھنا بہت سی حرکتیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جن کا فوری نتیجہ ہو نہ ہو. کچھ چیزیں تھیں جن کا نتیجہ تھا مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا, یاد رکھو. لیکن وہ 2 4 6 مہینے 2 4 6 8 10 سال میں نہیں ہوا, وہ 20+ ایئرس لگے. تو یہ جو ہو, ہر ایسی حرکت کے, ہر ایسے تصادم کے, ہر ایسی کانفرنٹیشن کے بعد ملک کمزور تر ہوتا ہے. فاصلے بڑھتے ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں, ریاست کے اوپر سے اعتماد ختم ہوتا ہے, لا تعلقی ہوتی ہے. فائنل کال ہے, وڈرا ہو جاتی ہے, فائنل نہیں ہے, یہ سیمی فائنل ہے, اور اس کے بعد 10 کالیں اور ہیں. پھر 11ویں پہ کیا ہوگا, اس طرف دھیان دو. سکون میں آنے دو اس ملک کو, چین ہر بندے کے. کی بنے گا جی, ملک دا کی بنے گا جی. اور جتنا آپ نیچے جاتے جاؤ گے اتنا کنسرن لوگوں کا زیادہ ہے. چونکہ ان بدماشوں کا, بدماش اگین پھر ایک بار یاد دلاؤں, بدماش جس کا معاش بد ہے. اور یاد رکھنا, بچوں کو کھلائے گئے نوالوں میں سے ایک بھی اگر حرام ہے تو سب حرام ہو گیا. جیسے پانی کے خوبصورت صاف ستھرے پانی میں آپ گندگی کا ایک قطرہ ڈال دو, وہ سارا برباد ہو جاتا ہے. یہاں ہے کیا, بس کرو, لوگوں کو جینے دو, ریاست کو باعزت بناؤ, باوقار بناؤ. سب جھوٹ لگتا ہے مجھے. کسی نے اپنی ذات سے بلند ہو کے نہیں سوچا, اور نہ سوچ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی گھٹیا نائیں ہیں جو کل قبروں میں پڑی ہوں گی. کسی نے پوچھنا بھی نہیں پاکستان کا کیسا کیسا بھیانک حکمران کدھر ہے.
آگے چلتے ہیں صاحب. پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے تماشا جاری ہے. انقلاب اور بغاوت کے فرق کو سمجھا جائے. اس بی بی نو نہ انقلاب دا پتہ ہے، نہ بغاوت دا پتہ ہے، نہ ایک قیدی دا پتہ ہے. قیدیوں کی قسمیں ہوتی ہیں یا مریم جونیئر، قیدیوں کی قسمیں ہوتی ہیں. جاؤ جا کے تاریخ اٹھاؤ. دوسری بات، یہ دونوں لفظ احمقانہ. پاکستان میں دیکھو، میں ارلی 20s تک میں بڑا انقلابی تھا. میرے یونیورسٹی کے دوست آج بھی ہیں، امتیاز عالم ہیں، یہ اپنا انہی زمانوں کے دوست ہیں میرے. افتخار احمد سما بھی ہمارے ساتھ ہیں. بڑا انقلابی رہا ہوں میں بھی. دنیا کا ایک انقلاب ایسا نہیں ہے جو پرانے ظالموں کو ریپلیس کرنے کے بعد کچھ دیر ریلیف، اس کے بعد نئے ظالم ختم. ایک بتاؤ، ہمیں ان پڑھ بغاوت کو خدا کا خوف کرو. جس کا دل کرتا ہے تھوتنی اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے. کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، کسی پہ غداری کا لے بولے. کوئی شرم کرو یار. مجرم ہوگا صدا دو، جو کرنا ہے کرو، بٹ مطلب باتوں کو ڈھنگ کی کرو. اس ملک کی تاریخ میں کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جس نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہو؟ کوئی تو خیال کرو. چک ماری ہوگی پالیٹکس میں، اور جرم کیا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب بندہ سوچ تو لیتا ہے، مطلب تھوڑی سی گریس. ورلڈ کپ 77 سال میں ایک نصیحت، حالانکہ آئی ہیٹ کرکٹ، پہلی بار نہیں کہہ رہا، مجھے تو پتہ نہیں ان کے کھلاڑیوں کے نام کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں ٹیم میں. ہر بار پوچھتا ہوں باتوں میں، جب کبھی بات ہو رہی ہو کرکٹ کی تو وہ بتاتے ہیں، میں پھر بھول جاتا ہوں. کوئی دلچسپی نہیں مجھے. الٹا میرے اندر ایک ریئیکشن ہے اس کے خلاف. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، اپنا ایک کھیل نہیں. ہاکی تھی، آپ نے اس کو ٹھڈے مار کے گندی نالی میں پھینک دیے. گوروں کی ہر چیز اٹھائے پھرتے، پٹیاں جینا پائیاں یا تسی بتیاں جلا رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، کیمرے چل رہے نے، سیل فون پھڑے نے، تو وہ بے راہ روی کا شکار ہیں. کوئی ہوش کرو. انقلاب اور بغاوت کو سمجھو. الزام لگانے سے پہلے سوچ لو. لگاؤ. ناپسندیدہ ترین آدمی بھی ہوگا اگر میرے لیے، میں کروڑ بار سوچوں گا یہ دائرہ اسلام سے کے اندر ہے کہ باہر ہے، جنہیں ٹھیکے لائے ان کا کاروبار ہے ایک، یا فلانا غدار ہے. وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تمہاری مکروہ ترین تاریخ ہے. جاؤ جا کے پڑھنے کی زحمت نہیں میں آپ کو دیتا، چونکہ ہمارے اندر عادت ہی نہیں ہے پڑھنے کی. تم ایسے کرو ایک کام، وہ کیا نام ہے اس کا، ارطغرل تھا پہلے، اس کے بعد آیا اپنا غازی عثمان، اور ایک چل رہا ہے صلاح الدین ایوبی. وہ پڑھو. ایک دوسرے کے گٹے کھینچنے والے لوگ دیکھ لو. مجھے پتا ہے یہ ڈرامہ ہے، اور میں نے ان دونوں پہ سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. میں اور وجوہات کے تحت دیکھتا ہوں. ایک تو مجھے اس میں اسکیپزم ہے، مجھے کچھ تھوڑا سکون ملتا ہے کہ شاید کبھی پھر ایسا وقت آئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیریل اس لیے دیکھنا، میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہے کہ تمہیں دلچسپی ہے، دیکھو کسی کتاب میں ٹرکس کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کا جو لائف سٹائل، کھانا پینا کیسا تھا، رہنا اٹھنا، باپ بیٹے کا تعلق کیا تھا، باپ بیٹی کا تعلق کیا تھا، میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیا تھا، عورت کا رول کیا تھا، یہ اس طرح نہیں لکھا سمجھا جاتا. مطلب میں نے نہیں کبھی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے ٹرکس میں، وہ ایسے ایک روٹی توڑ کے دائیں بائیں دیتا ہے، وہ پھر آگے دیتا ہے. دس از ایجوکیشن. قیدی میں فرق ہوتا ہے. بی بی قیدی کیا ہے؟ لسٹ گنواؤں قیدیوں کی دنیا کی تاریخ میں، اور ان کی لسٹ گنواؤں جن کو پھانسیاں دے دی گئیں، لیکن وہ زندہ ہیں، باقی مردے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے وہ چھوڑو. ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے نیب کے آفس پہ پتھروں اینٹوں سے حملے، ایک قیدی کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ پلیٹلیٹس گرا کے لندن ایکسپورٹ کر دیا. کبھی ایک قیدی لندن جدے بھاگ گیا. چھوڑو. یہ چھاج تو بولے، چھلیاں بھی بولتی ہیں اس ملک میں. نہ لفظوں کا پتہ. وہ شہری رحمان نے ایک بار
عمران نے کہیں کہہ دیا کہ مغل ترک تھے وہ مذاق اڑانے بیٹھ گئی. میں نے کہا کوئی شرم حیا کرو، مغل ترک ہیں، لیکن نہیں پتا. بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، جاہلوں کی آخری قسم.